اے میری بھیڑوں، میں بھیڑ اور بھیڑ کے درمیان انصاف کروں گا۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت حزقیال نبی کی کتاب 34واں باب 11ویں، 12ویں اور 15ویں تا 17ویں آیت مقدسہ۔ مالک خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھو میں آپ ہی اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کی خبر لوں گا، جس طرح چرواہا اپنے گلے کی خبر لیتا ہے جبکہ وہ اپنی آوارہ بھیڑوں کے درمیان ہو، اسی طرح میں بھی اپنی بھیڑوں کی خبر لوں گا اور ان کو ان کی تمام مقاموں سے چھڑا لوں گا جہاں وہ ابر اور تاریکی کے دن منتشر ہو گئی ہیں۔ میں اپنی بھیڑوں کو چراؤں گا اور انہیں لٹاؤں گا۔ مالک خداوند کا فرمان یوں ہی ہے، تب میں کھوئی ہوئی کو ڈھونڈوں گا اور ہانکی ہوئی کو واپس لاؤں گا، اور ٹوٹی ہوئی کو باندھوں گا اور کمزور کو طاقت دوں گا، اور مضبوط کی حفاظت کروں گا اور اس کو امتیاز سے چراؤں گا۔ اور تم، اے میری بھیڑوں، مالک خداوند فرماتا ہے، دیکھو میں بھیڑ اور بھیڑ کے مابین اور مینڈھے اور بکرے کے درمیان انصاف کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 23۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہوں پر لے چلتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی۔ تو میرے مخالفوں کے روبرو میرے آگے دسترخواں بچھاتا ہے، تو میرے سر کو تیل سے مسح کرتا ہے، میرا جام لبریز ہوتا ہے۔ میری زندگی کے تمام ایام میں بھلائی اور کرم میرے ساتھ ہوں گے، اور زمانوں کی درازی تک میں خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی۔ وہ ساری سلطنت خدا باپ کے حوالے کر دے گا تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ آج کے لیے ہماری دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 15واں باب 20ویں سے 26ویں اور 28ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، مسیح فی الحقیقت ان میں سے جو سو گئے ہیں پہلا پھل ہو کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ جب انسان کے سبب سے موت آئی تو انسان ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی تھی۔ اور جیسا آدم میں سب مرتے ہیں ویسا ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری میں۔ پہلا پھل مسیح، پھر وہ جو مسیح کی آمد پر اس کے ہیں، اور اس کے بعد خاتمہ ہوگا جب وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے سلطنت خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا، کیونکہ جب تک وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لائے ضرور ہے کہ سلطنت کرے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے، اور جب سب کچھ اس کے نیچے ہو جائے گا تو بیٹا آپ ہی اس کے نیچے ہو جائے گا، جس نے سب کچھ اس کے نیچے کر دیا، تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پچیسواں باب 31ویں سے 46ویں آیت۔ وہ اپنے تخت جلالی پر بیٹھے گا اور ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب ابن انسان اپنے جلال میں آئے گا اور تمام فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے، تب وہ اپنے تخت جلالی پر بیٹھے گا اور تمام قومیں اس کے حضور میں جمع کی جائیں گی،
اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جس طرح چوپان بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دائیں اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا۔ تب بادشاہ ان سے جو اس کے دائیں ہوں گے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو دیا، میں پردیسی تھا اور تم نے میری خاطرداری کی، ننگا تھا اور تم نے مجھے پہنایا، بیمار تھا اور تم نے میری عیادت کی، قید میں تھا اور تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز اس کے جواب میں کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا دیکھا اور کھانے کو دیا، اور پیاسا دیکھا اور پینے کو دیا، اور کب ہم نے تجھے پردیسی دیکھا اور خاطرداری کی، یا ننگا دیکھا اور پہنایا، یا کب ہم تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ تب وہ ان سے بھی جو اس کے بائیں ہوں گے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس دائمی آگ میں چلے جاؤ جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو نہ دیا، پردیسی تھا اور تم نے میری خاطرداری نہ کی، ننگا تھا اور تم نے مجھے نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا اور تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قیدی دیکھا اور تیری خدمت نہ کی؟ تب وہ ان کے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ چونکہ تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ کیا تو میرے ساتھ بھی نہ کیا۔ اور یہ ہمیشہ کے عذاب میں جائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی میں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔